بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل سمیرہ سلامت۔ السلام علیکم۔ دجال اس وقت کس جگہ قید ہے، لیکن وہ جگہ کہاں ہے؟ کیا آج تک اس جگہ کے بارے میں کسی کو علم ہو سکا ہے؟ ایک روایت کے مطابق چند لوگ دجال سے مل چکے ہیں اور اس سے باتیں بھی کی ہیں، اور دجال نے ان لوگوں سے کچھ سوالات بھی کیے ہیں، اور پھر انہیں مستقبل کے بارے میں بھی نشاندہی کی کہ وہ کب، کہاں اور کس وقت نکلے گا۔ جب دجال نکلے گا تو تب وہ تمام دنیا کو ایک زبردست دھوکے میں رکھے گا، ایسا دھوکہ کہ لوگ خود بخود اس کے بچھائے گئے جال میں جکڑتے چلے جائیں گے۔ تاریخ میں ہمیں ایک ایسے واقعہ کا ذکر ملتا ہے جس میں ایک انسان دجال کا سامنا کر چکا ہے، اور تب دجال نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور ایسی ایسی باتیں بتائیں جو آج کی دنیا میں ہم لوگ بالکل نظر انداز کر چکے ہیں۔ آج دنیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے جس کے بارے میں دجال نے سالوں پہلے اس انسان کو بتایا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ دجال کے نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ چلیں ان باتوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دجال سے اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئیں، اور دجال جہاں قید ہے کیا اس جگہ کی نشاندہی اس انسان نے کی ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ گوگل میپ ایک خاص مقام کو برف سے ہمیشہ ڈھکا ہوا کیوں دکھاتا ہے، اور اس مقام پر تربیت یافتہ خصوصی افواج کے جنگی جہاز کیوں جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ میں ہمیں دجال اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا اور اب مسلمان ہو گیا ہے، اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری کے مطابق وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر مغرب جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ لیکن وہاں پہنچ کر ان کا سامنا ایک ایسی چیز سے ہوا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی نظر ایک ایسے جانور پر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے، جسے دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پائے کہ کیا یہ کوئی جانور ہے یا پھر کوئی انسان، اور ان کے حیرت کی انتہا اس وقت اور بڑھ گئی جب اس چیز نے ان سے بالکل انسانوں کی طرح باتیں شروع کی۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس جانور نما چیز نے بتایا کہ وہ جساسا ہے۔ جساسا یعنی جاسوس۔ جساسا نے اس کو کہا کہ چلو وہاں گرجے میں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے اس آدمی کا ذکر کیا تو ہمیں بہت ڈر لگا اور کہیں وہ جن نہ ہو، اور ہم لپک کر اس گرجے میں گئے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ حضرت امین داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اس سے پوچھا کہ کون ہو تم، تو اس نے بتایا کہ میرے بارے میں تم لوگ جان جاؤ گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ پھر حضرت امین داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا تمام قصہ سنایا، جس کو سننے کے بعد زنجیروں میں جکڑے شخص نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ جس پر اس نے دوبارہ پوچھا کہ اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ تو ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں چند لوگوں نے دجال سے ملاقات کی ہے، جن میں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے اس واقعہ کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ دجال کے ساتھ جس جزیرے میں وہ لوگ ملے تھے،
اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس بارے میں کئی دعوے سامنے آتے ہیں، جن میں ایک دعویٰ ایک عثمانی امیر البحار، جغرافیہ دار اور نقشہ نگار پیری رئیس کا بھی ہے، جس نے سینکڑوں سال پہلے دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا، جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی تھی جو آدھا انسان اور آدھا جانور کی طرح نظر آتا ہے، جس کو دیکھ کر کئی لوگ اس تصویر کی پراسراریت کو دجال کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کے ایک مشہور رائٹر نے بھی ایک کتاب میں بھی دجال کے جزیرے کے بارے میں ذکر کیا ہے، جس کے متعلق دجال ایک جزیرے میں ایک درجے سے اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ وہ بحری جہاز کون سے جزیرے تک جاتا ہے، یہاں تک کہ امریکہ اور اسرائیل کا جدید سیٹلائٹ نظام بھی انہیں ڈھونڈ نہیں پاتا۔ اس جزیرے کے بارے میں سب سے مضبوط دعویٰ یہ ہے کہ وہ جزیرہ برمودا تکون میں ہے۔ برمودا تکون میں ایک ایسے جزیرے کا انکشاف ہوا ہے جہاں ایک گرجا جیسی عمارت موجود ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی وہاں داخل ہوتا ہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آتا۔ ان کے مطابق اگر یہ جزیرہ ایک عام جزیرہ ہی ہے تو پھر گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن کیوں نہیں ملتی، اور دوسری بات یہ کہ اس جزیرے میں جنگی بحری بیڑوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے، جس کی گواہی کئی لوگوں نے دی ہے، اور اس بات کو کئی لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ امریکی جنگی بحری جہاز داخل ہوتے دیکھے جاتے ہیں، لیکن وہ وہاں جا کر ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ ان کا سراغ ہی نہیں ملتا۔ تو کیا وہاں کسی ایسی فوج کی تیاری ہو رہی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے خلاف لڑیں گے؟ بہرحال اس کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دجال کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی جا رہی ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کے لیے لشکر اکٹھا کرنے کی ہماری تیاری کہاں تک پہنچی؟ تو محترم ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا۔ اللہ حافظ۔